ہو سکتا، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ بتائیں نا، آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اہل البیت کی قربانی کر کیا صلہ دیا؟ جوان کٹے ہیں، بچے کٹے ہیں، خیمے لوٹے گئے ہیں، ان کے سر نیزے پہ اٹھائے گئے. ان قربانیوں کو صرف ہم نے سنا رسمی طور پہ، کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ دین بچانا مقصد تھا، اللہ کا دین، اللہ کا دین بچانا مقصد تھا. امام پاک نے دین بچایا، جو دین بچانے کے لیے پورا گھر لٹایا. کیا ہمارے گھروں میں وہ دین آج ہے؟ جس دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اہل البیت نے قربانی دی، آل رسول نے قربانی دی، کیا ہمارے گھروں میں وہ دین ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت ابھی آپ کی کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ پوری دنیا میں لہرائیں. آپ کم از کم اپنے گھر میں ہی لہرا دو بس. بہت لمبے نعروں کی اور بہت لمبے دعووں کی ضرورت نہیں ہے. پورے دنیا میں لہرانے کی نہ آپ کی ہماری طاقت ہے، نہ اپنی اوقات ہے. اپنے گھر کے بادشاہ ہم خود ہیں، اپنے گھر کے مالک ہم خود ہیں، اپنے گھر کے تاجدار ہم خود ہیں. اپنے گھر میں دین کا پرچم لہراؤ نا، اپنے گھروں میں لہرا دو، پوری دنیا میں خود بخود لہر جائے گا. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ کہیں گے ہمارے گھر میں دین نہیں. میں نے کہا جس گھر میں چھوٹے سے لے کے بڑا تک سب کے سب فجر میں سوتے پڑے ہیں، اس گھر میں دین کہاں ہے؟ سوچیں، غور کریں. اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائیں شرمندگی ہوگی. حضور کی امت کو شرمندہ کرنا حرام ہے، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کہ آج جمعہ سید الایام ہے، کتنے لوگوں نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی؟ بتائیں بتائیں صحیح. جس قوم کا جمعہ بھی اس حالت میں جاتا ہو کہ ہم فجر کی نماز بھی بستر میں چھوڑ دیتے ہوں، ہمارے گھر میں دین کہاں ہے؟ پھر یزید کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں کیا فرق ہے؟ بات لوگوں کو بری لگتی ہے، چبھتی ہے، لیکن حق ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. آپ کو یزید سے نفرت ہے تو پھر یزید کے گھر میں ہمارے گھر میں فرق کیا ہے؟ اس کے گھر میں بھی دین نہیں تھا، ہمارے گھر میں بھی دین نہیں ہے. اس کے گھر کا بھی وہی حال تھا جو ہمارے گھروں کا حال ہے. ہم اپنے بیٹے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں. بتاؤ اپنے دلوں پر ایمان والو، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے. بتاؤ اسکول کے لیے اٹھانے والو، کیا کبھی نماز فجر کے لیے بھی ہم نے اپنے بچوں کو اٹھایا؟ اپنے 4 5 سال کے بچوں کو ہم سردی میں بھی صبح 6 بجے اٹھاتے، اٹھ اسکول جا. یہی ہے نا؟ کبھی اپنے 12 سال کے بچے کو اٹھایا، اٹھ نماز کے لیے جا. اس وقت ہمدردی کہاں جاتی ہے؟ ارے میں بیٹے کو کیا اٹھاؤں، بیٹی کو کیا اٹھاؤں، ابھی سردی ہے، سردی میں ٹھٹرے گا، ٹھنڈا پانی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اسکول کے وقت آپ کی ہمدردی کہاں جاتی؟ تو آپ اسکول کیوں بیچتے ہیں؟ میں بھی بیچتا ہوں، آپ بھی بیچتے ہیں. کیوں بیچتے ہیں؟ اگر آج اسکول نہیں بھیجوں گا تو کل اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا. یاد رکھنا، اسکول نہ بھیجو گے تو دنیا کا مستقبل برباد ہوگا، اور اگر نماز کو نہیں بھیجو گے تو آخرت کا مستقبل برباد ہوگا. اللہ نہ کرے اگر دنیا برباد ہوتی ہے، دنیا، تو اس کا کوئی نہ کوئی مداوع ہے، لیکن آخرت برباد ہوتی ہے تو اس کا کوئی مداوع نہیں. امام پاک نے دین بچانے کے لیے گھر لٹایا. ہمارے گھر میں دین ہے؟ بتاؤ کہ ہماری بیٹیاں ویسا ہی پردہ کرتی ہے جیسا پردہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا تھا؟ کیا ہماری بیٹیاں ایسا ہی پردہ کرتی ہے جیسا پردہ سیدہ زینب کرتی تھی؟ کیا ہماری بیٹیاں بیوی مائیں ایسا ہی پردہ کرتی ہے جیسا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کرتی تھی؟ صحیح بتانا. تو پھر یزید کے گھر میں ہمارے گھر میں فرق کیا؟ بتائیں. اس اعتبار سے ہم حسینی کہلا کر یزید کے رستے پر نہیں چل رہے. تو امام حسین نے جب یزید کو قبول نہیں کیا، ہمیں قبول کریں گے؟ دین کا مذاق تو ہمارے گھروں سے بھی اڑ رہا ہے، ہمارے گھروں سے بھی دین کا مذاق اڑ رہا ہے. ہمارا ہاں تو حال یہ ہے، خدا نے بائک دے دی ہے تو آگے 2 بچے ہوں گے، پیچھے 1 2 سیٹیں اور ہوگی، اور اس کے بعد بے پردہ ہائی وے کا چکر لگا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی زندگی ہے. جمعہ کا ہمارا جمعہ یہ ہے کہ مرد ساتھ میں نہیں، ہماری گھر کی عورتیں پہاڑوں میں گھوم رہی اکیلی، اور پھر اس کے نتائج کیا ہیں وہ دیکھ لیں.
جن کی بیویاں مسجد میں نہ گئی، یہ ہے اہل البیت کا تقوی۔ جن کی بیویاں مسجد نہ گئی، جن کی بیویاں مسجد نہ گئی، جنہوں نے دین بچایا۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں ہائی وے کی ہوٹلوں پر بے پردہ ہیں، میلوں میں بے پردہ ہیں، پہاڑوں اور گھومنے کے پوائنٹ پر بے پردہ ہے۔ طرفہ یہ کہ ان کے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں۔ چلیں اگر پردے سے جاتی تو کوئی گنجائش تھی، محرم کے ساتھ جاتی تو کوئی گنجائش تھی، کہاں ہے دین؟ اور بتائے جن سے محبت کا دعویٰ ہے اور جنہوں نے دین بچانے کے لیے اتنی مخلصانہ قربانیاں دی ہے، اور اگر پھر بھی ہم دین کا یوں مذاق اڑائے مسلمان ہو کر، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہو، ان کے سینے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسلمانوں کا بھی احساس کیا، اور پھر ان کی نگاہ محبت ہم پہ پڑے گی یا ان کی نگاہ قہر ہم پہ پڑے گی؟ قہر کی نگاہ پڑے گی، محبت کی نگاہ پڑے گی یا قہر کی؟ ہمارے اندر دین کہاں ہے بتاؤ؟ آج تو حال یہ ہے، ہمارے بچے خود 2-2 3-3 بچوں کے باپ ہو گئے، ہم نے کبھی ان کو نہ غسل کا طریقہ سکھایا نہ نماز کا طریقہ سکھایا۔ مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا پیغام یہ، ان کی بات مانو، اطاعت کرو۔ یہ تو چند باتیں جرائم کے حوالے سے تھی۔ اس کے بعد بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک، اس کا بھی تو دین سے تعلق ہے۔ بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک، چچا تایا کے ساتھ ہمارا سلوک، آج آپ دیکھ لیں، بڑی گہرائی سے ہم دیکھتے، لوگ ہم سے آ کے ملتے بھی، الحمدللہ اللہ پاک اپنے محبوب کی نالین کا صدقہ اللہ نے دیا ہے، بلا مبالغہ روزانہ میری ملاقات ہزاروں لوگوں سے ہوتی، میں روز ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، یہ مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، لوگ اپنے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچا کہ بھتیجوں کے تعلق چچا تایا کے ساتھ صحیح نہیں، بھانجوں کے تعلق ماموں خالاؤں کے ساتھ صحیح نہیں، بھائی کا تعلق بھائی کے ساتھ، یعنی رشتوں سے محبت اٹھ چکی، پھلوں سے مٹھاس گئی، پھولوں سے خوشبو گئی، اور رشتوں سے محبت۔ وہ رشتے کہاں ہیں کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے رہا ہے؟ وہ رشتے کہاں ہیں کہ بھتیجا بھوکا رہ کر بوڑھے چچا کو کھلا رہا ہے؟ وہ رشتے کہاں ہیں کہ جوان چچا یتیم بھتیجوں کی پرورش کر رہا ہے؟ کہاں ہے وہ رشتے؟ دین صرف تسبیح مصلی کا نام تو نہیں، دین تو درد دل کا نام۔ آئیے آخری ایک بات کروں، بات ختم کروں۔ دین کس کا نام ہے؟ درد دل کا نام۔ اگر دشمن بھی تمہارے دروازے پر آئے، دشمن بھی تمہارے دروازے پر آئے، تو آپ کی ذمہ داری ہے دشمنی بھلا کر اس کے ساتھ اخلاق سے پیش ہو۔ آئیے اس کی ایک مثال کربلا میں دیکھیں اور بات مکمل کریں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے صرف کہ داڑھی ٹوپی اور نماز ہی کی میں بات کرنے ہوں۔ امام حسین نے صرف داڑھی ٹوپی نماز نہیں بچائی، امام حسین نے پورا دین بچایا، اور دین میں سب آ گیا، دین میں سب آ گیا۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ دین نہیں ہے جو دین صفہ کے چبوترے سے رسول اللہ نے دیا تھا، اور جس دین کو کربلا میں امام حسین نے بچایا۔ آئیے اس کے اختتامی کلمات۔ شمر کو آپ جانتے ہیں، یہ تاریخی واقعہ ہے، مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، میں نقل کروں۔ شمر کو جانتے ہیں؟ کوڑی تھا، اس کے پورے بدن پہ کوڑ تھا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہر مسلمان کو، ہم سب کو کوڑ کے مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کوڑی تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کو کتا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو کتا فرمایا۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چتکبرا کوڑی کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ شمر جو ہے، اس نے جو امام پاک کو شہید کرنے میں حصہ لیا، تو اس سے مراد شمر تھا۔ بہت نالائق اور نیچ قسم کا انسان، انتہائی گندا انسان۔ ابن زیاد کو ورغلایا اسی نے کہ ایسا ویسا، بہت سارے معاملات داستان کربلا میں آپ مجھ سے سن چکے ہیں الحمدللہ۔
میں بیان کر چکا اس کو، اگر نہیں سنا تو کچھ تفصیلات بیان ہو جائے گی آج اور کل میں انشاءاللہ۔ تو جب امام پاک شہید ہو گئے تو آپ کے جسم اطہر پہ گھوڑے دوڑانے کا حکم بھی انہی لوگوں نے دیا، حتیٰ کہ امام پاک کے کپڑے بھی انہوں نے اتارے۔ یعنی ان پر اتنا غصہ ہے میری اپنی طبیعت میں کہ ان کو کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، لیکن بہرحال ہم شریعت کے پابند ہیں۔ لیکن طبیعت ظاہر سی بات ہے کہ کسی شہید کے کپڑے اتار کر اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا آج تو لوگ کافروں کے ساتھ نہیں کرتے، چہ جائے کہ ان کے اوپر جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، اور یہ سب جانتے تھے رسول اللہ کے کندھوں پہ بٹھانے کے منظر کو دیکھنے والے لوگ اس وقت تو دنیا میں موجود تھے۔ ابھی تو ہم کتابوں میں پڑھتے اس وقت تو لوگ دنیا میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ حضور نے انہیں کندھوں پہ بٹھایا، ان کے لیے سجدے طویل کر دی، نمازیں طویل کی۔ جس کی سوچے تو صحیح، علماء سے پوچھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نماز میں ایسا کریں تو کیا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم لمبا سجدہ کر رہے ہیں کہ میرا حسین نہ گر جائے، پورا خیال امام علی مقام کا، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ننھے شہزادے امام حسین چلے آئے تو چلتے چلتے کچھ قدم بچپنے کی وجہ سے کچھ قدموں میں جنبش ہوئی، حضور نے خطبہ روک دیا، اور خطبہ روک کر حضور نیچے اترے اور ممبر سے نیچے اتر کے ان کو گود میں اٹھائے، اور جو عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا وہ عنوان چھوڑ دیا، امام حسین کی فضیلت بیان کرنی۔ غور کریں نا آپ، کس کا ذکر ہو رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں لوگوں سے، سچے دل سے اہل البیت کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار۔ سید العالمین محبوب رب العالمین جس کا ذکر کرے، جن کی شانیں بیان کرے، جن کے لیے سجدے طویل کرے، ممبر چھوڑ۔ ہے کسی امام کو اجازت کہ اگر اس کا بچہ آ رہا ہو تو ممبر چھوڑے؟ اگر خطبہ دے رہا ہو بچہ تو کیا باپ آئے تو بھی ممبر نہیں چھوڑ سکتا، استاد آئے تو بھی ممبر نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر خطبہ دینے کھڑا ہو گیا، خطبہ شروع ہو گیا، پھر باپ آئے، دادا آئے، استاد آئے، پیر آئے، کسی کے لیے ممبر نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑ سکتا ہے؟ بتائیں نا۔ اور وہ بھی جب میں اور مولانا اقبال جیسے لوگ نہیں چھوڑ سکتے ممبر، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم تو نبی کی نالین کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن سید العالمین خطبہ چھوڑ کر جس کے لیے نیچے زمین پہ تشریف لائیں، ذرا اندازہ کریں کہ حضور کیا محبت کرتے تھے، اور جو حضور کا اتنا محبوب ہو پھر ہم اس سے کتنی محبت کریں، ہے نا؟ یہ ایک چیز ہے، اس پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ بہرحال یہ سارے مناظر دیکھنے والے لوگ اس دور میں موجود تھے، اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے امام پاک کی جسد اقدس پر، بہت کچھ کیا، سب کر چکے، پھر اس کے بعد مارے پھر رہے تھے۔ دیکھیں ظلم کا انجام اچھا نہیں، وہ جتنوں نے ظلم کیا تھا سب مارے پھر، کچھ کی شکل تو کتوں کی جیسی ہو گئی دنیا میں، کچھ کی شکل سور جیسی ہو گئی، کچھ کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ یاد رکھنا ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کی سزا دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے۔ الصواعق المحرقہ اٹھا کر پڑھے، بڑی معتبر کتاب، ہمارے لوگ اس کو مانتے ہیں، ابن حجر نے اس کو لکھی ہے، شائع بھی ہوئی ہے، بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کو شائع کیا ہے، ہماری کتابوں میں جا بجا اس کے حوالے۔ کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کوڑی ہو گیا، کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا، کسی کا منہ کتے کی طرح ہو گیا، لیکن سب مارے پھر رہے تھے۔ انہی میں ایک دن شمر جس سے ہمارا بچہ نفرت کرتا ہے، وہ ایک دن مدینہ شریف آ گیا، مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ چونکہ نبی اور آل نبی سے بہت عشق تھا، تو جب پتا چلا شمر آیا تو سب نے اپنے دروازے بند کر، شمر کو دیکھیں گے بھی نہیں، شمر سے ملیں گے بھی نہیں، اس کو کھانا پانی نہیں دیں، سارے مدینہ منورہ والوں کے دروازے بند۔ امام زین العابدین جنہوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی، امام شمر آیا ہے مدینہ منورہ، اور لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے کہ اس کو کھانا پانی نہیں دیں گے۔ اس نے خوشی بتایا کہ کیا ذلیل ہو رہا ہے، نبی اور آل نبی کا دشمن شمر آیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے دروازے بند کر دیے؟ ہاں حضور،
نہ اس کو کوئی پانی دے رہا ہے نہ کھانا دے رہا ہے. امام نے اپنا دروازہ کھول دیا. امام زین العابدین نے اپنا دروازہ کھول دیا اور شمر کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس کو کھانا کھلایا, اس کو پانی پلایا. کھلا پلا جب وہ کھا پی چکا تو اس نے کھڑے ہو کر امام سے کہا, اے علی, ان کا اصل نام, امام زین العابدین کا اصل نام تھا علی, علی ابن حسین. علی, لوگوں نے مجھے پہچانا, شاید تم بھول گئے, تم نے مجھے نہیں پہچانا, اسی لیے لوگوں نے میرے لیے دروازے بند کیے, نہ کھانا دیا نہ پانی دیا, لیکن شاید تم مجھے بھول گئے, اس لیے تم نے دھوکے میں مجھے کھلا بھی دیا اور پلا بھی دیا. مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خون اتر پڑا. آپ نے فرمایا, جنہوں نے تجھے ظلم کرتے نہیں دیکھا تھا, جب وہ پہچان گئے, میں نے تو دیکھا تھا. تیرے ہی حکم سے میری امیوں کے, میری بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے, تو شمر ہے نا. تیرے ہی حکم سے میرے ننھے بھائیوں کے اور جوان بھائیوں کے جسم پر گھوڑے دوڑے تھے, تو شمر ہے نا. تیرے ہی حکم سے پانی بند ہوا تھا, تو شمر ہے نا. وہ حیران ہو, آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں پہچانا. پھر کیوں کھلایا, کیوں پلایا؟ جواب دیا, جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا, جو میں نے کیا یہ ہمارے خون کا اثر. یہ ہے دین. دین اسے کہتے ہیں. یہ دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ تیرا انجام تو قدرت کرے گی, لیکن تو میرے نانا کے شہر میں آیا ہے, مدینہ منورہ میں آیا ہے, سید العالمین کے در پہ آیا ہے, تو ہم تجھے بھوکا نہیں رہے. تو نے بھوکا رکھا نا, یہ تیرا کردار تھا, ہم تجھے بھوکا نہیں رہنے دے, یہ ہمارا کردار. ہم رسول اللہ کی آل ہے, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق. تو نے پیاسا رکھا ہمیں, ہم تجھے پیاسا نہیں رہنے دیں گے. اگر تو نے جیسا کیا ویسے ہم بھی کریں, تو پھر زانیوں کی اولاد میں اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, ان کی اولاد میں فرق کیا رہے گا؟ پاک اور ناپاک میں فرق کیا رہے؟ ظالموں کی اولاد میں اور نبی کی آل میں فرق. یہ فکر تھی. اب آپ بتائیں, کیا ہمارا بھی رویہ ایسا ہی؟ اگر ہم ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں تو پھر ہم کربلا والے ہیں, اور اگر ایسا نہیں رکھتے, سب کو کاٹ کھانا ہی چاہتے ہیں, سب پہ ظلم ہی کرنا چاہتے ہیں, سوچیں آپ کس کے گروپ میں ہیں. لاکھ حسینی کہہ لیں, چند ڈرم شربت ہمیں حسینی نہیں بنائے گا. کب تک؟ جب تک ہم خون حسین کی قدر نہ کریں, قربانی حسین کی قدر نہ کریں, ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنانے کی کوشش جب تک نہ کریں, اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کی جب تک کوشش نہ کریں. حسینیت کیا؟ حسینیت کوئی آسان نہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں, مسلمان ہونا بہت آسان ہے, کافر کا مسلمان ہونا